اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ قبر پر ہری شاخ یا پھول ڈالنا کیسا ہے؟ یہ بہت مشہور مسائل ہیں اور کتابوں میں بھی یہ سب مسائل ذکر ہیں، لیکن اب پوچھا ہے کسی صاحب نے۔ اصل میں روایتوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا دو قبروں کے پاس سے اور ان کو عذاب ہو رہا تھا، تو آپ نے ٹہنی ڈالی اور آپ نے فرمایا کہ جب تک یہ ہری رہیں گی اور یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی ان کو عذاب نہیں ہوگا، یا عذاب کے اندر خفت آ جائے گی۔ غالباً وہیں سے یہ سلسلہ چل پڑا ہے، لیکن یہ قیاس صحیح نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ اول تو حضور علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ ان قبروں پر عذاب ہو رہا، ہمیں کیا پتہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، تو یہ تو بدظنی ہوئی کہ ہم کسی کے بارے میں سوچیں کہ عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے ہے کہ بعض لوگ اس پر پھول کو قیاس کر لیتے ہیں کہ صاحب اگر حضور نے ٹہنی ڈالی تھی تو ہم پھول ڈال رہے ہیں، جب تک یہ پھول تازے رہیں گے اللہ کا ذکر کریں گے، اور جب ذکر کریں گے تو اس قبر والے کو فائدہ ہوگا۔ پھر اس پہ کچھ لوگوں نے ایک چیز کا اضافہ اور کر دیا کہ عذاب ہونا ضروری تھوڑی ہے، اگر وہ نیک ہیں تب بھی اس پھول کے ذکر کے ذریعے سے ان کو راحت ملے گی یا ان کی نیکیاں بڑھیں گی۔ یہ سب اصل میں شیطانی وساوس اور شیطانی دلائل ہیں۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ ٹہنی والا معاملہ تو حضور علیہ السلام کے ساتھ بعض علماء نے لکھا ہے کہ خاص ہے، لیکن اگر تھوڑی دیر مان بھی لیا جائے تو جو چیز خلاف عقل ہو، شریعت کا ایک ضابطہ ہو، ایک ضابطہ ہے، اس کو وہیں تک محدود رکھنا چاہیے۔ آپ کو اگر ڈالنا ہے تو ٹھیک ہے ٹہنی ڈال دیجئے، پھول کہاں سے آ گئے؟ پھول میں پھول کے اندر جو زیادہ شدت بعض لوگ برتتے ہیں اور دوسری طرف سے اس کو بدعت کہا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلامی شعار نہیں بلکہ یہ غیر مسلموں کا شعار ہے، یہ گویا ان کی تہذیب ہے، ان کا شعار ہے جس کو ہم اپنا رہے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ ایسا ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں ٹہنی ڈالنے کا ہی رواج کہیں نہ کہیں ہو جاتا، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ صحابہ کرام نے کہیں پر بھی، پھول تو جانے دیجئے ٹہنی ڈالی ہو، ٹہنی تو اصل ہے، اصل کا ثبوت نہیں ملتا۔ اور پھول یہ تو عیسائی ڈالتے ہیں قبروں پر، یہ غیر مسلم سمادھی پر چڑھاتے ہیں، تو یہ تشبہ بالکفار ہوا، عیسائیوں کے ساتھ تشبیہ ہو جائے گی، کفار کے ساتھ تشبہ ہو جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو یہ پھول کا معاملہ تو اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، خاص طور سے تشبہ کی وجہ سے۔ ظاہر بات ہے کہ ہمارا شعار تو نہیں ہے، اگر اسلامی تہذیب و طریقہ ہوتا تو صحابہ کرام کے زمانے سے یا اس کے پہلے سے کبھی ملتا۔ ظاہر بات ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے یا دوسرے لوگوں سے ہم نے لیا ہے، اور جب دوسرے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ غیر مسلموں میں وہ عیسائی ہوں، یہودی ہوں یا اور بھی دوسرے مذاہب کے لوگ ہوں، ان کے یہاں باقاعدہ پھول چڑھانے کا ایک رسم اور رواج ہے، اور ان کا ممکن ہے ان کے یہاں مذہبی چیز بھی ہو، لہذا اس وجہ سے بھی ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔